ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ صاحب، آپ فرمائیں میں بات کریں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی یا پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے ان چیزوں پر پروٹیسٹ بھی کیا ہے، اس پر آواز بھی اٹھائی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل آواز نہ اٹھائی ہو. اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ جس درجے کے اندر آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی یا جس درجے تک ایجیٹیشن ہونا چاہیے تھا نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہو. اگر کیا ہوتا تو کچھ فرق پڑا ہوتا. نہیں دیکھیے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر فرق نہیں پڑتا. اچھا، فرق اس لیے نہیں پڑتا، جس کے اوپر گفتگو ابھی کر چکے ہیں راؤ صاحب، کہ جناب جو لوگ پاور کے اندر ہیں وہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ اس کے نتائج نکل سکیں. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کیجئے، میں سمجھا نہیں کہ جو پاور کے اندر ہیں، جو پاور ہولڈرز ہیں، جو لوگ پاور ہولڈرز ہیں، اگر ان کی خواہش، ان کی مرضی نہیں ہوگی کسی ٹرینڈ کو ڈیولپ ہونے دینے کی، تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ وہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو جائے سوسائٹی کے. اچھا، پھر میں قطع کلامی یہاں کروں گا ایک لمحے کے لیے. پھر یہ آپ لوگ تمام احتجاج یہ کیوں کرتے ہیں؟ جی، اس کی مرضی سے جو کرنا کریں، جب جب آپ کی حکومت آئے گی تب دیکھیے گا. اس کے نتیجے میں ایک شعور ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں سوسائٹی کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ فائنل پوائنٹ کی طرف قدم آگے بڑھتے ہیں جس جگہ پر جا کر کوئی تبدیلی لانے کے آپ نے لیے. 100% صحیح فرمایا تھیوریٹیکلی، لیکن اگر بتدریج میں اس معاشرے کو دیکھوں تو آپ کے نہیں، آپ تو نئے ہیں، آپ کے جلسے جلوس ہوتے رہے، گو امریکہ گو ہوتا رہا، اور ہم نوز ڈائیو کرتے چلے گئے، تو یہ تو متضاد اثر ہوا. نہیں، میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک لیڈرشپ کے اندر وہ صورتحال نہیں پیدا ہوگی. وہ تو نہیں چاہتی. اچھا، اب میں ذرا سے ایک نئے نقطے پہ بھی جملہ پورا کر لیں، میں آپ سے بات کر لینے دیں. وہ یہ کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی رول آف لا ہو، لیکن ایک جاپانی کی مثل ہے کہ مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن میں پاکستان کے اندر اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ قانون اور آئین کا جتنا مذاق پاکستان کے مؤثر ترین لوگوں کی جانب سے اڑایا جا رہا ہے، تو اگر عام آدمی کچھ غلطی ایسی کر جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی لیڈرشپ تعلیم ہی اس کو یہ دے رہی ہے کہ نہ سگنل کو ماننا چاہیے، نہ آئین کو ماننا چاہیے، نہ قانون کو ماننا چاہیے، بلکہ جو میری مرضی ہو وہی پاکستان کا آئین، وہی پاکستان کا قانون. میں یہاں پہ میں عابد راؤ صاحب ساتھ اتفاق کروں گا. جہاں یہ معاملہ آیا تو آپ نے مچھلی سڑا دی، حالانکہ ہم اشرف المخلوقات میں سے معذرت کے ساتھ، لیکن جہاں پہ نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جہاں پہ باقی سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہاں تو آپ قطعاً پیچھے نہیں ہٹتے. جہاں پہ ہم نے وہ روایتی اسلام کی جو ویژول ایلیمنٹس ہیں اس پہ تو بڑی جان لگائی جاتی ہے. جہاں کور کی بات ہے تو آپ نے کہا بھائی سسٹم جب تک نہیں چاہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ناز صاحبہ کی طرف چلوں پھر واپس آپ ناز صاحبہ. دیکھیں، آئی سمپلی بلیو فیصل ان ون تھنگ کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ سسٹم کی تبدیلی سے ساری تبدیلی رونما ہوتی ہے. اٹ اونلی بگنس ود دا سسٹم. آپ کے سسٹم میں آپ کی جب حکومت آ جائے گی تو سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، بیکاز وی آر کمنگ ود دیٹ ویژن. ہم یہ موٹو لے کر آ رہے ہیں، ہم یہ ویژن لے کر آ رہے ہیں. ہمارے یہی پاکستانی بھائی بہن جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ دے ابائڈ بائی دا لا. جوتے پڑھتے ہیں، نہیں دل سے نہیں کرتے، اور واپس لینڈ اپنے پی آئی اے کے جہاز میں آج کا جان بھر جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیوں؟ وائی از دیٹ ڈفرنس؟ کیونکہ ہمارا کور نہیں بدلا. کیوں ڈفرنس ہے؟ جوتے کے یار ہے نا، کور نہیں بدلا. تو یہی بات ہے نا، تو آپ جوتے ماریں گے آپ لوگ. دیکھیں، جوتے ایسا ان ایکشن نہیں پڑتے، ان ایکشن پڑھتے ہیں، ان ایکشن نہیں پڑھتے، ان ایکشن پڑھتے ہیں. دیر آر رولز. آپ ایگری کریں. دیکھیں بات یہ ہے لیکن ان ایکشن پڑھتے ہیں. لیکن دیکھیں 30 سال بعد واپس آتے ہیں. جہاں پی آئی اے کی فلائٹ میں چیک ان کیا پاکستان کی، وہ ٹرمنل بھی ہمارا آخر میں پھینکتے ہیں جا کے. ہاں، تو اب میری بات سنیں نا، ویئر وی گو دیر وی ابائڈ بائی دا رولز. لیکن اپنے ملک میں ہم ابائڈ نہیں کرتے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ٹریفک کا سگنل کراس کر دیے. جیسے سگنل کی بات کریں تو 100 روپے دے دو تو آپ کا چلان بھی نہیں ہے، یو گو ٹو گو اوے. ایک 15 سال کا بچہ بھی گاڑی چلا رہا ہے اور اگر کوئی جو ہے سگنل کو رولز وائلیٹ کر رہا ہے تو دیر از نو رولز فار دیٹ. لیکن مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نظام ہے اس کی تبدیلی ڈی پولیٹیسائز آپ نہیں کریں گے اداروں کو. آپ کے پاس یہ کرپشن جو سب سے بڑا ورڈ ہے جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سونامی لے کر آئیں گے. سونامی سے میں ڈر لگنے لگا ہے. یہ جو میری آجزانہ گزارش، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس سے تو حکومت ڈر رہی ہے. منفی ہے نا، اس لیے جو میری آجزانہ گزارش تو سنیے. آجزانہ گزارش یہ ہے، جیسے عابد صاحب نے ابتدا میں صحیح فرمایا تھا کہ یہ زرداری سب سے پہلے بھی ہوتا تھا، ان کے جانے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. جو میری روح میں صلاحیت کر گیا ہے ظلم
کفر، میں آپ کو یہی بے بتا ایمانی، دوں، جھوٹ، نوکریاں بک رہی ہیں، لیکن وہ چھوٹے کرائم ہے، وہ جب بہت روزگار چھوٹے ملے crime گا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فون سنیچنگ بند ہو جائے گی، لیکن جس تو اس کو آپ بربریت کے بتائیں ساتھ، ہاؤ وڈ یو اسٹاپ؟ دیکھیے میں تو آپ کی چیخوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ نئی بات دیکھیے، آپ ہسٹری پڑھیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے۔ فرمائیے۔ سوسائٹی کس طرح چینج ہوتی ہے؟ سوسائٹی جب اسلام آیا تھا، ہماری تو نزدیک ترین اور ڈیئرسٹ ہسٹری یہی ہے جس سے ہم مثال ڈرا کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آئی تھیں، سخت سزائیں بھی آئی تھیں اور پیار محبت اور وہ والا لیسن بھی آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 99% یا 90% پلس یہ ویری کرتی ہے ہسٹری میں، لوگ ڈنڈے کے یار ہوتے ہیں۔ اگر سزا کا خوف آپ میں سے نکال دیا جائے کہ اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ جی آپ چوری کر لیں لیکن آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا، پھر آپ کے اندر سے ایک درندہ نکلے گا اور اس کو آپ ابھی نہیں پہچانتے۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہو کہ جی میرا ہاتھ کٹ جائے گا اگر میں نے چوری کی بغیر وجہ کے یا کوئی حالات ایسے نہیں ہیں، تو آپ خود بخود سدھر جائیں گے۔ یہ بہت چھوٹی پرسنٹیج ہوتی ہے جو شعور کے تحت جرم نہیں کرتی۔ اس لیے یا تو تاریخ میں یہ پرسنٹیج پاکستان میں ہی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ یہ ساری دنیا میں ہے، بیلجیم وغیرہ میں تو سب سے ساری دنیا میں ہے۔ اگر آپ انگلینڈ چلے جائیں، وہاں وہ کہتے ہیں میکسیمم نمبر آف کیمراز آپ کو ایک وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹریفک آپ رات کو 2 بجے بھی ریڈ لائٹ کراس کریں، وہ کیمرہ لیتا ہے، آپ کو جرمانہ آئے گا 120 پاؤنڈ۔ آپ نے چیلنج کیا، آپ کو وہ 250 پاؤنڈ کر دے گا، اور تیسری دفعہ اگر آپ نے کیا وہ پھر آپ کو فوٹو بھیجے گا اور وہ کرے گا۔ کاش کہ ان کے پاس بھی اسلام ہوتا تو شاید دل سے آ جاتا۔ نہیں دیکھیے، اسلام نہیں، یہ ایک سزا کا اور جزا کا ایک خوف ہے۔ سارا ہماری آپ کا دنیا کا ویسٹرن معاشرے نے اڈاپٹ کر لی، آپ کا خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا مذہب سزا اور جزا کے کانسیپٹ پہ بیسڈ ہے، یہ آپ کی سینٹرل ڈاکٹرن ہے۔ یہ جنت دوزخ کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ سزا جزا کٹ کے بغیر ہم سیدھے نہیں ہونے والے، دیکھیے جزا اور سزا کا تصور تو اپنی جگہ پر معاشروں لیکن میں اس کے بغیر سیدھے نہیں ہوں گے ہم۔ نہیں، یہ ہمیشہ انسانیت کی اصلاح کے لیے اس نے کردار ادا کیا، لیکن میں ذرا سا اس کے بارے میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات اور کہوں۔ ایک تصور ہے تقویٰ کا تصور۔ اسلامی معاشرہ تقویٰ کے اوپر پروان چڑھتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے ایک طرف ڈرنا، بچنا، خوف کھانا، لیکن آگے بڑھ کر جب اس کی تفسیر لوگوں نے کی ہے تو یہ بتایا ہے کہ تم ہر دم اور ہر لمحے اپنے رب کے حضور موجود ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اگر تم سگنل توڑ رہے ہو تب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے نا بھائی۔ اچھا، اگر میں نے جا کر نماز پڑھ لی ہے لیکن واپس آ کر میں اپنے کاروبار میں بے ایمانی کر رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں پر بھی وہی خدا موجود ہے جو مسجد کے اندر عابد موجود صاحب نے تھا۔ جو ابتدا میں بات کی تو وہ بات پھر وہیں آتی ہے نا کہ ہم نے نماز تو پڑھوا لی، کلمہ بھی پڑھوا لیا، ہم نے داڑھی بھی رکھوا لی، لیکن اس کی روح نہیں ہے، روح نہیں لائے ہم۔ پھر یہ بات صحیح ہے؟ بالکل، یعنی تو یہ فیلئر پھر کس کا ہوا؟ نہیں، یہ فیلئر یقیناً میں نے کہا کہ سوسائٹی کے اندر سب ذمہ دار ہیں۔ نہیں، لیکن پھر یہ تو علماء کا یا مساجد کا اشارہ وہ کر رہا ہے۔ میں تو یہ بات میں یہی آپ کو مشاہدہ یہ بات کہوں گا کہ زیادہ ذمہ دار ہیں کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر مجھے کہیں گے تو میں تو یہ ذمہ داری پہلے قبول کر رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آج سے اس معاشرے کی تعمیر کے عمل کے لیے ہم سب اچھا، اگر میں اس کا ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کیونکہ ہم نے باقی چیزوں پہ اتنا زور دیا اور ہم ان کام کی باتوں سے ایک دم حیران ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہوا کہیں ہم ذرا زور کہیں اور دیتے رہ گئے اور یہاں رہ گئی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ لوگوں نے ایک چیز پہ زور دیا ہوگا، کچھ لوگوں نے دوسری چیز پر زور دیا، لیکن اگر آپ بحیثیت مجموعی سوسائٹی کو آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ صاحب مذہب بھی بہت ذمہ دار ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مذہب کے پیروکار ذمہ دار ہیں۔ جی، میں بھی جو بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر میں یہ رویہ بھی ایک اپنی جگہ پر ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز نظر آئے تو لوگ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہی نکل رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس اصل مذہب کو سمجھانے کے لیے بھی جس طریقے سے مواقع ملنے چاہیے تھے، یعنی اگر آپ تو یہ مانتے ہیں کہ سیکولر، آپ کے الفاظ میں سیکولر جماعتیں اور اسلامک جماعتیں ٹوٹلی فیل کی ہیں ان 65 برس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں پاکستان کے، اگر 18 کروڑ لوگ ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں، اور اس کے اندر پڑھانے والے کو استاد تو استاد ہوتا ہے، لیڈرشپ کے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن ذرا سا ایک بات اور استاد پہ بھی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل،
میں سمجھتا ہوں میڈیا پہ بھی ذمہ داری ہے. میڈیا تو دیکھیں، ہر ایک جگہ دور کی بات تھا، پہ بھی آج کی ذمہ لیکن داری پھر ہے. آپ ساری نہیں، باتیں اس ایک سے طرف پہلے بھی کریں. یہ میڈیا پھر تھا. میں یہ کہوں گی کہ ہم حضرت عمر فاروق کے دور کو یاد کریں اور ہم یہ سوچیں حضرت عمر فاروق کی حضرت قوم کو بھی تو یاد نہیں، کریں، وہ نہیں، قوم کہاں سے لائیں میں گی؟ یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس دور کو بھی یاد کریں، ان خلفائے راشدین کو بھی یاد کریں کہ انہوں نے کیا عمل کیا. مطلب جب تک کوئی غریب کے گھر میں کھانا نہ ہوتا تھا تو